بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ حدید چوتھی مجلس ہے۔ ہمارا معمول چونکہ ہفتہ واری تھا اور اب تقریباً 3 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے، تو پہلے درس سے تعلق اور اس کا ربط کرنے کے لیے مختصر سا ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو درس شروع ہوا تھا، پہلی مجلس 3 مجلسیں ہوئی تھیں، تو پہلی مجلس میں 6 آیتیں ہوئی تھیں۔ وہ 6 آیتیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اہم صفات کا بیان ہوا تھا۔ الاول هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اول، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انت الاول، تیرے سوا کوئی نہیں، تو وہ اول کا مطلب وہ اس وقت سے ہے جب کوئی نہیں تھا، اور آخر جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ رہے گا اللہ۔ اور دوسرا ظاہر، کہ تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی کسی چیز کا ظہور نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ سورج تو ظاہر ہے، سب کو نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ظہور کی وجہ سے وہ نظر آتا ہے، بذات خود نہیں۔ پھر مخفی پر بتایا تھا کہ اللہ ایسا مخفی ہے کہ اس سے کوئی مخفی نہیں، تو ہم نے بتلایا تھا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو وہ ایسا مخفی ہے، ایسا ظاہر ہے، ایسا اول ہے، ایسا آخر ہے۔ یہ پہلے درس میں بتلایا گیا تھا۔ اب دوسرا درس جو ہوا تھا کہ ہم جو ایمان لائے ہیں اس رب پر، اس ذات پر جو صفات کاملہ رکھتا ہے، اس پر ہم ایمان لائے تھے۔ تو اب للکارا جا رہا ہے۔ تو دوسرا درس ہمارا ہوا تھا 7 سے لے کے 11 تک۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اس ذات پر ایمان لائے ہو تو اس ذات اور اس کا بھیجا ہوا رسول، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اب کیا تقاضے؟ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یتیموں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرنا بھی ثواب کا کام ہے، بلکہ کیا کہا گیا تھا؟ امت مسلمہ کی حفاظت، اسلامی سلطنت کی حفاظت اور انفاق، انفقو۔ تو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ انفاق کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خرچ کرنا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خرچ کرنا، مال نکالو، لیکن فرق ہے اس میں۔ تو دوسرے درس میں کیا ہوا تھا کہ اسلامی سلطنت اور امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے جو تقاضا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کی جانب سے، دل کھول کر خرچ کرو، یعنی کہ کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر تیسرے درس میں 12 سے لے کے 15 تک یہ ہوا تھا کہ جب تمہارا رب ان کامل صفات کا مالک ہے اور تم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، تو ایسا کٹھن وقت پل صراط جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہ تمہیں نور عطا کرے گا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ نورہم، تمہارا نور، ان کا نور۔ اور اس کے بعد میں جو مکالمہ تھا منافقین کا، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے، تو اس بلا کو یاد رکھیے، چونکہ آج وہیں سے شروع ہو رہا ہے درس۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، ہمارے ساتھ تھے تم جی۔ اور وہ سورہ اعراف کی 172 آیت یاد ہے، تو آج وہ بھی پیش کی جائے گی، قالوا بلا۔ اب اس کے ساتھ میں جواب دیا تھا کہ فتن تم، اصحاب جنت نے کیا جواب دیا تھا؟ جنہوں نے کہا کہ بلا، تمہیں تمہارے نفس نے فتنے میں ڈال دیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا سوال کیا گیا تھا کہ فتنہ اور ابتلا میں کیا فرق ہے، تو یہ درس اسی سے شروع ہو رہا ہے، فتنہ ابتلا بلا۔
دوسری چیز وہی بات پیش کی جا رہی ہے لیکن انداز دوسرا ہے. کیا ہے؟ امت مسلمہ کی حفاظت اور اسلامی سلطنت کی حفاظت. اس کے لیے انفقوا، خرچ کرو. اور کیا کہا گیا تھا؟ وما لکم لا تنفقون، لڑکارا گیا تھا نا تمہیں کیا ہو گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ الم یعن للذین، الفاظ دوسرے ہیں مطلب وہی ہے. تو ساتھ میں رہے گا. آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے تلاوت پھر تجوید، اور اس کو ذہن میں رکھیے للکارا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے، آج سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وقت ابھی نہیں آیا. جیسے کہ ہم شروع کریں گے الم یعن للذین آمنوا، تو ساتھ میں رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تو تجوید اور گرامر ترجمے کے ساتھ لم آئے ہیں، اور یعنی یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. یہ انا یعنی سے، انا کون سا؟ میں والا نہیں، آئی والا انا نہیں. مکسورہ، الف مکسورہ، نون پر زبر اور یا، تو کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ جیسا، موسیٰ جیسا انا. تو یہ تو انا یعنی، تو لم نے نون کے آگے کی یا کو حذف کر دیا. یہ گرامر یاد رکھیے. اچھا، اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ اخبار میں سنتے ہوں گے افطاری کے وقت قد حان وقت صلاۃ المغرب فی مدینۃ جدہ. تو حان کے معنی آ گیا وقت. تو حان اور آن ایک ہی چیز ہے. اب یہ یعنی مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مستقبل، مگر ہم ترجمہ ماضی کا کریں گے، پاسٹ کا کیوں؟ لم کی وجہ سے. تو لم نے دو کام کیے، تو اسے یاد رکھیں. کیا نہیں آیا وقت، یہ ترجمہ کریں گے. ایمان والوں کو کہ تخشع، کہ جھکے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو حق سے نازل ہوا. حق سے نازل ہوا آپ جانتے ہیں، جو آیتیں نازل ہوئیں وہ، اور اللہ کا ذکر بھی جانتے ہیں، اللہ کے حکام جو تقاضے. یہ ایک پہلو ہے آج کی آیت میں سمجھنے کا. پھر دوسرا پہلو ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. دیکھیے او پڑھیں، اتنے او، جی اتنے، چونکہ سورہ بقرہ میں 25 نمبر آیت پر ہے اتو بھی متشابیہ، ڈائریکٹ اتو، اور یہ اوتو. معنی دونوں کی ایک ہی ہیں. 25 نمبر میں معنی بھی یہی ہیں کہ انہیں دیا گیا ملتا جلتا پھل. جب انہیں پھل تقسیم کیا گیا تو بولیں کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، ہمیں تو ایسے پہلے پھل ملا تھا. اور یہاں بھی ترجمہ کیا جائے گا کہ جنہیں کتاب دی گئی. تو ترجمہ ایک ہی کیوں؟ تو یہ گرامر نوٹ کیجئے. اصل میں سورہ بقرہ میں ہے وہ اتا یاتی آنا، وہاں واو نہیں ہے، اس لیے اتو. اور یہ جو ہے آتنا ربنا، آتنا پڑھتے ہیں نا، تو الف ہے، اس لیے الف کی جگہ یہاں واو اوتو. مگر معنی ایک کیوں؟ وہاں پر با ہے، تو با نے اس کو اتو اوتو کر دیا. یہ با بڑا کام کا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. با کی وجہ سے دونوں کے معنی ایک ہی، لیکن پڑھیں گے وہاں اتو اور یہاں اوتو. لیکن دوسرا جو گرامر ولا یکونو، یہ ولا کیا ہے؟ نہ ہوئیں. دیکھیے ہم بتا چکے تھے آپ کو کہ ایک ہوتا ہے لام امر، جیسے کہ سورہ قلم میں جائیے گا 48 نمبر آیت، رسول کو حکم ہو رہا ہے فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحیت. فصبر وصبر یہ امر ہے. اور سورہ عبس میں پڑھ چکے ہیں فلینظر الانسان الی طعامہ. تو انظر نہیں کہا جا رہا ہے، فلینظر. انسان کو چاہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. عزیر علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ فانظر الی طعامک. تو یہ کہتے ہیں امر، اور ایک ہوتا ہے لام امر نے ڈائریکٹ نے. تو اب یہ سنیے، ایک ہوتا ہے لا کون سا؟ نہی. ایک ہوتا ہے نہی ولا تکن کصاحب الحوت، اور یہ لا یہ نہی. دیکھو انہیں چاہے کہ وہ نہ ہوئے،
رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا تکن، یعنی یونس علیہ السلام جیسے بے صبر مت بنو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ انہیں چاہے کہ نہ ہو، یعنی ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو نوٹ کر لیں، ایک نہی اور ایک لائے نہی، ایک امر اور ایک لام امر، یہ دو قانون. اب سنیے گا. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، یعنی جو یہود تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جس وقت قرآن نازل ہوا کتنا عرصہ گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے. فقست قلوبہم. اور یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ او اشد من الحجارتی، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور بہت سارے اس میں سے کیا فاسق ہیں. یہ اس کا ترجمہ تجوید. اب سنیے گا. اب اس میں دو پہلو جو ہم بتائے تھے نا، علم یعنی، بڑا دلچسپ قصہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو فتنہ اور ابتلا، بالکل آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ فتنہ کسے کہتے اور ابتلا کسے کہتے. تو سب سے پہلے ہم چلیں گے علم یعنی. تو سنیے گا قصہ کہ فضیل بن عیاض تمیمی، پیدائش 107 ہجری. بڑا دلچسپ قصہ ہے، ساتھ میں لگے رہیے. بڑے شاطر تھے. شاطر تو ہندی میں بھی کہا جاتا ہے، شاطر نے بہت چالاک، مگر یہ چوری ڈاکے میں شاطر تھے. قافلے کو لوٹ لیتے تھے. چوری ڈاکہ. اب جو چوری ڈاکے میں ماہر رہتا ہے تو اس کی دو بہنیں کہیے یا بھائی کہیے، ان سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے. کون سا؟ شراب اور زنا. جی، لیکن تھے بڑے شاطر. مگر سنیے کیسا قصہ ہے، تمام مفسرین نے بیان کیا ہے. اور ہم کیسے ہیں؟ اصل عبرت تو یہ لینا ہے. اچھا، اس وقت جو زنا کا طریقہ کار تھا بالکل مختلف ہے. اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جو باندیاں ہیں، کنیز، چونکہ وہ غربت میں تھی، ان سے کیا اسے کہتے ہیں، سیٹنگ کہیے، یعنی ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تو کچھ پیسے دلا کر اس وقت کے. لیکن وہ وقت تھا اس وقت رات کا، آج کی طرح نہیں کہ 24 گھنٹے ایک ہی. اب رات میں کہاں؟ ان کے مکان میں جایا جاتا تھا. وہ بھی کیسے؟ گیٹ کھول کر نہیں، بلکہ دیواروں کو چڑھ کر. تو یہ وعدے کے مطابق دیوار پر چڑھے. اب کود کر اس کے یہاں جانا تھا. اب سنیے گا کیا سن رہے ہیں. اب یہ رات تھی، آدھی رات تھی، پتہ نہیں. سن رہے ہیں ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا جواب دیا؟ بلا. فوراً کہا. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ بلا. بلا یا ربی قد آن الوقت، وقت آ گیا. کیوں کہا انہوں نے؟ سمجھتے تھے قرآن کو، دل میں اتر گئی بات. چور تھے، شاطر تھے، زانی تھے، شرابی تھے، مگر قرآن کی آیت دیکھو کیسا اثر کر گئی. بلا قد آن الوقت. اب کیا تھا؟ حدیث قدسی آپ کو یاد ہوگی کہ جب کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تمہیں ایک ہاتھ، جب کوئی چلتا ہے تمہیں دوڑتے. یاد ہے حدیث قدسی؟ پیچھے کودے. کودنا کہاں تھا انہیں؟ آگے. پیچھے کودے اور اب چلے. تو آپ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیسا ساتھ دیا. گزرے تو قافلے کا پڑاؤ، خیمے زن ہوئے تھے مسافر لوگ. اور کیا تھا ان کا؟ یہی ان کا مصدر رزق تھا، مرکز رزق. مطلب ہے کہ ان کی جو روزی تھی یہی تھی. وہ کیسی بھی ہو، حلال و حرام ہو، قافلوں کو لوٹتے تھے نا. وہاں پہنچے تو سن رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے یار نکلو، اٹھو، ہم صبح سویرے پہنچ جائیں گے ہمارے منزل مقصود. دوسرا کہتا ہے نہیں یار، وہ فیاض جو ہے ڈاکہ ڈالے گا. انہوں نے سن لیا، اچھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. یا ربی تبت الیک وتوبتی مجاورت الحرم. اب یہ مجاورت کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مجاور، وہ ہمارے شاید مجاور کہتے ہیں، وہ اصل مجاور ہے. ہاں یہ یہیں سے ہے، مگر غلط فہمی نہ رہ رہا. مجاور کے معنی کہ اچھا بعض لوگوں نے عند الحرم، لیکن ہم نے مجاور کو اختیار کیا کہ عند الحرم صحیح ترجمہ نہیں کرتا.
مجاورہ صحیح ہے، چونکہ کیا ہے تاریخ حدیث جو ہے نا لوگ بیان کرتے ہو اپنا لفظ بھول جاتے ہیں. جی ہاں، چونکہ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ توبتی مجاورت الحرم، کہاں گئے؟ سیدھا حرم شریف میں آئے، وہیں ڈیرا ڈال دیا. مجاور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں. اب سنیے گا، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مذہب، اس کے بنانے والے کوئی معمولی نہیں رہے تھے. تو اس پر میں آئندہ درس میں مدثر میں تفصیل سے بیان ہوگی، لیکن صرف اتنا سنیے. آپ سنتے ہوں گے کتاب السالکین، سنتے ہوں گے علماء سالکین، قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ نحل میں، فصلو کی مدثر وما سلککم فی سقر. تو ہے کیا سلک؟ اماموں کی اقتداء کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، حدیث کو اپنانے کو کیا اہل حدیث، علماء سلف تو سلفی. تو یہ سلوک کا ایک شعبہ ہے، یہ اس کے یہاں سے چلا طریقہ کار، عبادت میں لگے رہے، مگر یہ صحیح تھے، بعد میں اس کی شکلوں کو بگاڑ دیا. اب آپ کو کیا ملے گا؟ خانقاہیں. تو آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ صحیح تھے، جیسے ائمہ اربعہ صحیح تھے. تو یہی سلوک، یہ عبادت کرتے رہے، جہاد میں نہیں گئے، مگر عبادت کا ایک طریقہ اپنایا. تو کیا شو اس کا نام ہوا سالکی. تو آپ کے افادے کے لیے کبھی بھی آپ کتاب دیکھیں کہ سلوک، اصابت سلوک، مطلب عبادت میں کسی فریق کی نقش بندی اور کیا تاشقندی ہے جو ہمارے یہاں ہے نا، اور قادری، مگر یہ تھوڑی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں فالوورز کی. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. یہ قصہ ہوا. اب دوسرا سنیے گا. دوسرا قصہ آپ سنیں گے سورہ توبہ میں یہ ذکر ہے ان کا، ان کے کہ جب یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ تھا. یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے. غزوہ تبوک تفصیل سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 117 118 میں آپ دیکھ لیں، میں بھی اشارتاً بتاؤں گا. یہ جو قصہ ہے، یہ جو آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جائیں تبوک کے لیے نکلیں، انفقو، تقاضے. اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے جھوٹا عذر کر لیا، آپ نے اجازت دے دی. بعد میں اس پر گرفت ہوئی کہ آپ نے اجازت دی انہیں، مگر آپ نے اجازت دے دی، اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا. جب واپس آئے تو بلایا. اب اس میں دو گروپ ہوئے. وہ تو منافقین نکلے جنہوں نے بغیر عذر کے اجازت لی تھی. اس میں کچھ لوگوں نے عذر کر دیا، جاؤ. اب رہے تین، کعب بن مالک، میرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. یہ تین کا مسئلہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی معمولی قصہ نہیں ہے یہ. 117-18 نکالیں گے تو 117 میں ذکر ہے کہ جن لوگوں کے دل میں وسوسہ آیا، کیونکہ ایک اچھا موسم تھا، ہم نے ان کو معاف کر دیا بغیر توبہ کے. گئے، مال بھی دیا، مگر یزیغ قلوبہم. تو پھر یہ تین سنیے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، آیتیں نوٹ کر لیے 117 118. اور تین جن کے نام میں نے ابھی بتائے، خلفوا یعنی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. چونکہ جب انہوں نے کیا کہا، آپ سنیے گا کیا کہا. زمین ان پر تنگ ہو گئی. کتابوں میں 40 دن لکھے ہوئے، 50 بھی لکھے ہوئے. یہ اختلاف تو آپ جانتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن 40 اور 50 دن بائیکاٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بائیکاٹ. اب آپ یہ اعتراض نہیں کرنا کہ ان کا بائیکاٹ کیوں سوسائٹی سے، وہ تو جائز نہیں ہے. اس طرف نہ جائیں، چیز کو سمجھنا ہے. اصل میں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کس کا؟ امت مسلمہ، اسلامی سلطنت. بہت اہم مسئلہ ہے. اب ہم لوگ وہ فضائل پر جائیں گے نہیں. کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا. نماز کے لیے آتے تھے، السلام علیکم، چپ، کیسے ہو، چپ. تو اس کا ذکر ہے زمین ان پر تنگ ہو گئی. تو سنے گا. تو ان کے بارے میں آیت یہ نازل ہوئی، علی خلفوا. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ابتلا اور فتنہ. کعب بن مالک نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ابتلا کسے کہیں گے اور فتنہ کسے کہیں گے. بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا.
کعب بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تینوں ایک ساتھ تھے مگر جو کعب بن مالک نے کہا وہ کسی نے نہیں کہا. تو سنیے غور سے. کہا کہ اللہ کے رسول، اس وقت میں جس پوزیشن میں تھا، اللہ کی قسم آج تک ایسا دن نہیں آیا، یعنی میں اتنا خوشحال اور وسعت حال والا تھا کہ آپ کے ساتھ نکلوں، کبھی ایسی میری حالت پوزیشن نہیں تھی. کیا مطلب؟ خوشحالی تھی. تو یاد رکھیے گا، خوشحالی تھی. اور کیا تھا؟ ایک اونٹنی تھی ان کے پاس، مجال نہیں کسی کے کہ اس اونٹنی سے آگے کوئی اونٹنی نکل جائے، تیز رفتار تھی. تو اللہ نے دیا تو دے کر یہ فتنے میں پڑ گئے. اس کو یاد رکھیں، نعمت دی، فتنے میں پڑ گئے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اونٹنی تھی، مجھے پتا تھا. اب دیکھیے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں پیدل کتنے دن میں جاتے ہیں تبوک، تو اس پر آپ گرفت نہ کریں. مان لیجیے کہ اگر 7 دن میں جاتے ہیں مدینہ سے، تو میری اونٹنی 4 دن میں جاتی تھی، تو 3 دن تو گھر میں رہنے ملے نا. ابھی ہم لوگ کیا جانے اس وقت کے گھر، بھائی 3 4 بیویاں، 4 کنیزیں اور کھجور و باغات. وہ تو بولے کہ میں فائدہ اٹھاؤں گا، پھر ماروں گا ایک لگام. تو اب سنیے گا، اب انہوں نے جانے کی ٹھانی کہ اب جانا ہے. دیکھو فتنے میں کس نے ڈالا؟ نفس نے، اونٹنی نے. تو بولے نہیں یار، تیری اونٹنی تو پہنچ جائے گی. پھر رک گئے. کہتے ہیں کہ 3 دفعے میں تیار ہوا، پھر میں نے کہا نہیں یار، اونٹنی تیری کیا ماشاء اللہ. پھر جب اٹھا، او ہو اب تو ممکن نہیں، اب تو محال ہے. پھر نہیں گیا. اب دیکھیں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور دے کر آزمایا. ہم ترجمہ کرتے ہیں آزمایا، ہے فتنہ. اب چلیے سورہ بقرہ آیت نمبر 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم دے کر لیں گے ابتلا. تو کیا مطلب؟ کم کریں گے. غربت، فاقہ. غربت اور فاقہ. تو فرق آیا کس میں؟ ابتلا کا اور فتنے کا. واضح ہوا نا؟ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح مت ہو. مدت گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام سامنے نہیں، لیکن اے مسلمانوں رسول تمہارے سامنے ہے، پھر یہ تذبذب کیوں؟ انفاق فی سبیل اللہ میں یہ کہا جا رہا ہے. ولا یکونوا، لا لائے نہیں، رسول تو تمہارے پاس ہے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اب ہمارے لیے درس کیا ملے گا؟ ہم نے بھی یہودیوں کی شکل اختیار کی ہے کہ مدت دراز گزری، جو پیغام تھا اسم و احمد اسے بھول گئے. کیوں بھولے؟ چونکہ یہودیت ان کا مرکز رزق تھا، مصدر رزق تھا، یعنی رزق کا ذریعہ تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا. ہم بھی اس سے کچھ کم نہیں. آپ دیکھیں ہمارے رہبر، ہم نام نہیں لیتے کسی کا، آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھئے تو 10 کتابوں کے نام ملیں گے مگر قرآن کی آیت کوٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں تو ان کا مصدر رزق ختم ہو جائے گا. اس لیے 5 کتابوں کے نام، فلانا، علامہ، علامہ، علامہ. کیا اس کو ابھی حال ہی میں 600 گرام چاول. قرآن کی جہاں آیت کوٹ کی ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، تو ان کا مرکز رزق بند ہو جائے گا. لیکن اب جو ہم آپ کو بتانا، بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ ہدایت دیں. تو قرآن سے بھی جڑنے کے لیے اسی کے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں. اور یہ حدیث ہے، جانتے ہو آپ کہ یہودی میں جو بیماری ہوگی وہ ہماری امت میں بھی آئے گی. لیکن ہم اب دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، سنیے گا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. دیکھیے ہم نے بیان کیا تھا کہ تقاضے پیش کیے جا رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درمیان میں آیت کیسے آئی، پھر آگے تقاضا ان المصدقین، صدقہ دینے والے. تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ درمیان میں بے جوڑ آیت نہیں ہے.
بات ہو رہی انفاق فی سبیل اللہ، جی امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جانو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تاکہ تم سمجھو. یہ آ چکا ہے، بارش کئی دفعے آیا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہے کیا اصل میں بارش. جانتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں رحمت باراں، ہے نا، رحمت کہتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں رحمت الہی. بارش سے اگر نقصان ہوا، کتنی بھی بارش برسے، لیکن کوئی کبھی گالی نہیں دیتا، ستیاناش نہیں کہتا، چپ، رحمت کہتا ہے نا. تو یہ بارش رحمت ہے. زمین خشک ہو جاتی ہے، بارش برسی تو زمین میں تازگی، اور یہاں تک کہ چڑیاں بھی چہچہانے لگتی ہیں، مینڈک بھی خوشی کے مارے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وحی الہی تمہارے پاس آئی، نبی آیا تو انسانیت کو اس نے زندہ کیا. تو اب یہ بھی رحمت الہی، بارش بھی رحمت الہی، کتاب بھی رحمت الہی، کتاب الہی، اور رسول بھی اور وحی بھی. تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے دل سے عقائد صالحہ، اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ، اخلاق فاضلہ کے چشمے پھوٹنا چاہیے تھے. یہ کہا جا رہا ہے. کیسا جوڑ ہوا؟ اب سنیے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یقیناً سچے دل سے صدقہ دینے والے مرد، دیکھو مصدق ہے، ہمارے نام رکھتے ہیں مدثر، مزمل، مصدق، مگر یہ معاف ہے، یہ کہتے ہیں مصدق اور مدثر. تو اتنا تو قبول کیا جائے گا چونکہ عربی لغانی ہے. لیکن معنی کیا اس کے؟ صدقہ دینے والے، سچے دل سے صدقہ دینے والے مرد، سچے دل سے صدقہ دینے والی عورتیں، اور اللہ کو قرض حسنہ. دیکھیے قرض حسنہ کا بھی ذکر ہو چکا ہے، اب مصدق کا ذکر ہو رہا ہے، مگر اسے بھی جوائن کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا یضاعف لہو، تو ہم اکثر کہتے تھے کہ عذاب، تو وہ عذاب کبھی کبھی عذاب جیسا نظر آتا، سنائی دیتا تھا. تو یعنی کیا؟ دوگنا چوگنا، یعنی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یضاعف. اجر کریم، کریم آپ جانتے ہیں توقع سے زیادہ، تو بہترین اجر، یعنی آپ سوچیں گے وہ اتنا مجھے اجر ملا، ماشاء اللہ. اچھا، اب یہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ صدقہ بہت اہم موضوع میں سمجھانا چاہتا ہوں، ساتھ میں رہیے گا. صدقہ ہمارے یہاں مکروہ ہے نا. جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں، آپ ان کو صدقہ دیں تو لے کر پیچھے سے پھینک دیں گے. مدرسے میں صدقہ چاہے رقم ہو نہیں لیتے. صرف ہمارے یہاں کی بات ہے، لیکن یہ نہیں، یہ تو ایک ضمنی بات ہے. اصل میں ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقاضے میں صدقہ کسے کہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، یہ سمجھانا ہے. تو وہ ضمن میں آ جائے گا، تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہم تو غلطی کر گئے بھائی، صدقوں کے ہم نے مکروہ کیوں جانا. تو سنیے گا، صدقہ پہلی بات ہے کہ مصدق کے معنی کیا؟ سچے دل سے. اچھا، پھر صدیق آ رہا ہے، صدیق اکبر. صدیق کے معنی اور ہیں، خود سچا اور دوسرے کو سچ بات کی تائید کرنا. لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں صدقہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان کا مرکز صدقہ ہے. کیا ہے مرکز؟ صدقہ. آپ زکوٰۃ دیں وہ بھی صدقہ، آپ انفاق فی سبیل اللہ وہ بھی صدقہ، آپ صدقہ دیں وہ بھی صدقہ. پھر صدقہ مکروہ کیوں؟ قرآن کو نہیں سمجھتے. تو سنیے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 177. دیکھیے ساتھ میں رہیے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. بڑی آیت ہے وہ، اس پر تو میرا پورا درس ہے جی. تو یہاں پر چونکہ ریفرنس دینا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان ہوا، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ نماز تو نہیں ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین. اللہ کبھی سوچا آپ نے؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر کیا ہے؟ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب.
پھر کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. دیکھا آپ نے، پہلے ایمان، پھر کیا؟ اللہ حبی سے مراد آپ جانتے ہیں مال کی محبت، اللہ کی محبت. پھر کسے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. لوگ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ دور دراز. ارے بھائی رشتہ داروں میں آپ صدقہ دیں، فدیہ دیں روزے کا. کزن ہی کہتے ہیں نا، رشتہ دار کو ڈھونڈیں، بھائی بہن کے بیٹے کون ہیں غریب ان کو کھلائیں. مگر ہمارے لوگ دور. لیکن یہاں آج یہ نہیں سمجھانا ہے کیا کہا جا رہا ہے، نوٹ کر لینا آپ نے. اس کے بعد میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، صدقہ. اب سورہ توبہ میں جائیے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی. 60 نمبر آیت کیا ہے اس میں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. 4 ہے نا. اس کے بعد 4 ہیں کہ ہاں اس کے بعد 4 ہیں وفی الرقاب اور والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فی سبیل اللہ 7واں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سب لوگ غربا، فقراء، مسکین اور فقیر کی تعریف ہم بیان کر چکے ہیں، سیدھا مدرسہ ہے نا. مگر مجھے یہ بھی نہیں سمجھانا ہے، اسے بھی صدقہ کہا گیا. مگر آپ آخر میں دیکھیں فریضۃ من اللہ. شروع کہاں سے ہوئی آیت؟ 60 نمبر توبہ. انما الصدقات، نیچے کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ. تو معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ ہے. اور نہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی زکوٰۃ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو وہ زکوٰۃ جو آپ کے مال کا جو فیصد ہے، 2.5% تھا، وہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ بھی صدقہ ہوئی کہ نہیں؟ اللہ اللہ. انفاق فی سبیل اللہ صدقہ ہوا کہ نہیں؟ صدقہ نفل صدقہ ہوا کہ نہیں؟ پھر ہم مکروہ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں مکروہ؟ ہر چیز صدقہ ہے. اگر آپ نفل دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ سچے دل سے دیتے ہیں، صدقہ مصدق ہے نا. اور زکوٰۃ دے رہے ہیں سچے دل سے، بادل ناخواستہ نہیں. کچھ لوگ بادل ناخواستہ، وہ 4 لاکھ میری زکوٰۃ بن گئی، آپ کو اللہ نے اتنا دیا، وہ سب صدقہ ہے. اب ایک مسئلہ اور غور سے سنیے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں پر آپ کو نام دوں گا. ابن تیمیہ اور کبار العلماء حرمین بن عثیمین اور بھی ہیں دوسرے. ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں بڑی مشکل، عطیہ تو نکالتے نہیں. پھر ہمارے یہاں کوئی ہاشمی فاروقی ہیں تو بولے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بولے نہیں دے سکتے. اچھا بھوکے مر جائیں کوئی بات نہیں، لوگ بھوکے مر جائیں، ان کو نہ زکوٰۃ دو نہ صدقہ دو. صدقہ تو کہاں سے دیں گے؟ صدقہ تو زکوٰۃ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں نا. تو غور سے سنیے گا. یقیناً زکوٰۃ جائز نہیں ہے آل بیت کے لیے. کیا زکوٰۃ؟ اس لیے کہ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ توبہ آیت نمبر 103. زکوٰۃ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے لو تاکہ ان کو پاک کرو. تو یہ ہے ان کے مال کو ناپاکی سے اوساخ. صدقے کے بارے میں نہیں ہے. تو زکوٰۃ دینا منع ہے. اور میں نے نام بتلا دیا کہ میں نے کہہ رہا ہوں، میں ماخوذ وہاں سے لیا ہوں. صدقہ دینے میں کیا حرج ہے؟ صدقہ تو نفلی ہے. تو نفلی صدقہ انہیں دیا جا سکتا ہے، نہیں تو پھر بھوکے مریں گے. مگر ایک دوسرا فتویٰ جو لیٹسٹ ہے انہی لوگوں کا، ابن تیمیہ کا اور حرم کے بڑے علماء کا، کہ آپ سید ہیں، آپ کی برادری میں سید ہے، تو آپ کی زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں. آپ کی برادری میں وہ سید ہے، وہ غریب ہے، اور آپ دوسری برادری میں دے رہے ہیں؟ نہیں. چونکہ آل بیت کا جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ آل بیت کو دے سکتا ہے. بہرحال میں بتا رہا ہوں یہ فتوے ہیں، ایسا نہ سمجھے کہ قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے، یہ فتوے ہیں. تو سہولت مل گئی نا. اور پھر انہیں کا فتویٰ کیا ہے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے آپ کو کہ صدقہ کو ہم مکروہ نہ جانیں. اصل صدقہ ہی مرکز ہے، صدقہ ہی مرکز اور مصدر ہے. زکوٰۃ بھی صدقے میں شامل ہوتی ہے اور صدقات بھی. انفاق فی سبیل اللہ. اب رہا سوال انفاق فی سبیل اللہ کسے کہیں گے؟ اگر آپ یہ مال امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ.
یا اسلامی سلطنت کی حفاظت میں تو انفاق فی سبیل اللہ. تو تینوں چیزیں علیحدہ ہوئی نا جی. تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں, سنیے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, رسولوں پر, یہی سچے ہیں. اب یہاں پہ خیال رکھے گا, اپنے اردو پریڈ میں یا صدیقون پر وقف, رک جاؤ. اور پھر شہداء ہے, تو ایسا نہ کریں, پھر جملہ پختہ نہیں ہوتا. دیکھیں میرے ساتھ میں رہیں, جو ایمان لائے اللہ پر, رسولوں پر, یہی لوگ سچے اور شہید ہیں اپنے رب کے پاس. اب بات پوری ہو گئی ہے نا. اولئک, یہی لوگ سچے اور شہید ہیں اپنے رب کے پاس, ان کے لیے ان کا اجر, ان کا نور. اگر آپ صدیقون پر وقف کریں گے تو یہی لوگ سچے ہیں, تو کیا بات تو پوری نہیں ہوئی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں شہداء عند ربہم لہم اجرہم, اور پھر صدیقین کے لیے کیا. اور آپ جانتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو صدیق کو آپ یہ نعمتوں سے خارج کر رہے ہیں؟ نہیں, ملا کر پڑھیں. اب کیا سمجھنا ہے کہ یہاں نبی کا ذکر ہے اور آخر والے کا ذکر نہیں ہے نا. بھائی یہی لوگ صدیقین ہیں, یہی شہید ہیں, ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور نور ہے. یہ تیسری دفعہ نور آ رہا ہے اس سورہ حدید میں. پہلی دفعہ آیا پہلے درس میں, پھر یہ دوسری جگہ بھی آیا نورہم, اب یہ تیسری دفعہ اور ایک چوتھی دفعہ بھی آئے گا. حالانکہ یہ سورہ نور نہیں ہے. اور پھر کیسا نورہم, چونکہ ہم ایمان کس پر لائے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ صدیق پہلے کسے کہتے ہیں. صدیق کے معنی جو ہیں دیکھیے, اور یہاں نبی کا ذکر کیوں نہیں, اس لیے کہ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کردہ, کسی کا کوئی کیا اس کو محنت نہیں, کسی کا کوئی دخل نہیں. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی, اس کا اختیار نہیں, تو نبی وہ اللہ چنتا ہے. صدیق وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے تو وہ صدیق بن سکتا ہے من النبیین, اس لیے یہاں نبی کا ذکر نہیں ہوا. شہداء کے کئی مطلب ہیں, مگر یہاں کیا اس کا مطلب لیں گے. ایک شہید کا مطلب ہے کہ شہادت حق ادا کرے, اس قرآن کو پہنچائے. ایک شہادت حق یعنی جہاد میں جائے. تو یہاں اس لیے نبوت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اچھا, صالحین, جو شہید ہے وہ صالحین ہوگا, اور جو صدیق ہے وہ صالحین ہوگا, اس لیے دو کا ہی ذکر ہے. اب رہا سوال صدیقین. نبوت سے کسی کو اختیار نہیں نبوت کے لیے, اور عورت کو نبوت سے محروم کر دیا, مگر صدیقہ سے محروم نہیں کیا. جانتے ہیں نا, جس طریقے سے مرد ایک صدیق ہو سکتا ہے, عورت بھی صدیقہ ہو سکتی ہے. ہاں جی, عورت بھی صدیقہ ہو سکتی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل وامہ صدیقہ. مریم علیہ السلام صدیقہ. آپ جانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ, کیا خدیجۃ الکبریٰ, کیا کبریٰ, الصدیقۃ الکبریٰ. ہمارے یہاں بس مشہور ہو گیا. بھائی کبھی پوچھا کسی سے کیا مطلب, کیا بڑی اماں تھی؟ الصدیقۃ الکبریٰ. کیوں کبریٰ؟ ابو بکر تو بعد میں ایمان لائے, یہ تو پہلے ہی دن لائے نا. ہاں, اس کو ذہن میں رکھے گا. تو کئی چیزیں ایسی ہم سے مخفی ہیں. اب آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ صدیق کہتے کسے. صدیق بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ہم آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں. سامنے آپ کسی بات کی تائید کریں گے, وہ سچی ہے. جیسے کہ ابوبکر صدیق نے تائید کی, یہ تمہارا محمد کیا کہتا ہے, وہ تو وہ کہہ رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو بولے اس نے کہا ہے سچ. مگر اگر ہم اور آپ کسی سچی بات کو سچ کہیں گے, مگر دوسری شرط, بلکہ پہلی شرط, ہم نے بھی اسے سچ جاننا ہے, ورنہ ہم صدیق میں سے نہیں ہوں گے.
کیوں؟ تو ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ جا، وہ خود نہیں پڑھتا ہے تو صدیق ہوا؟ صدیق نہیں ہوا. بھائی کہیں ذکر ہو رہا ہے یار 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ہاں بالکل فرض ہے، قرآن کا حکم ہے، اسلام کی بنیاد ہے، مگر وہ خود نہیں پڑھتا تو وہ صدیق نہیں ہوگا. مگر میں اس سے اور اچھی طرح واضح کیا دیتا ہوں. جی منافقون میں جائیے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول تم رسول ہو. بولے سچی بات ہے کہ نہیں؟ سچی بات کہی انہوں نے. رسول کو کہہ رہے ہیں انک لرسول. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. تو سن لیا نا آپ نے. ہم غور نہیں کرتے. ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ کی کتاب ہے، مگر ہم صدیق میں شامل نہیں ہو سکتے. جی تو یہ صدیق. تو دعا کریں یہ صدیق کا راستہ کھلا ہے، مرد ہو چاہے خاتون ہو. نبوت کا تو بند ہو گیا، عورتوں کو اس سے محروم کیا گیا. مگر عورت ہو مرد ہو صدیق، سب سے پہلے اس کو سچ جانو اور پھر اس کی تائید کرو. اب سنیے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھا شہداء کے معنی بھی اس کے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، مگر یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ لہم اجرہم و نورہم، ان کا نور، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، کتنا احسان ہے. آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ والذین کفروا. کس کی ضد ہے یہ کفروا؟ ایمان. اور کذبوا کس کی ضد ہے؟ صدیق. تو دونوں پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اولئک اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم آپ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا تمہارا ساتھی ہے نا. ساتھی کا مطلب کیا؟ صاحب. اور یہ اس کی جمع ہے اصحاب. ساتھی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا. اور صحابہ کرام رسول کے ساتھ میں رہنے والے. تو انہیں کہا جا رہا ہے، ان کفاروں کو اور تکذیب کرنے والوں کو، جہنم کا ان کا ساتھ. کتنی افسوسناک بات ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہے. چھٹلانے والے. اچھا ان میں بھی دو ہیں. دیکھیے ایک تو کفر کرتا ہے، کئی لوگ ایسے کافر ہیں مگر آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے دیتے ہیں، لیکن تو وہ تکذیب میں نہیں آتے. لیکن کچھ لوگ تکذیب، جیسے آج کل مساجد سے اذان روکیے، مسلمانوں کو مٹا دیجئے، یہ تکذیب میں آتے ہیں. تو ان کا تعلق کیسا ہے جہنم میں؟ اصحاب، یہ جہنم کے ساتھ رہیں گے لازم ملزوم کا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اب اسی تعلق سے ایک آیت ہے، سنیے گا. اور اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. یہ غرور کو یاد کر لیں ابھی سے. یہ غرور اس کے پہلے بھی گزرا ہے. پہلے گزرا ہے غرور. تو غرور اس میں فاعل ہے کہ شیطان غرکم باللہ الغرور، اس میں فاعل، فعل فاعل مفعول. اور غرور نام ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کی زندگی ہے. تو یہ آخر کا لفظ ہم نے پہلے بتا دیے. اب سنیے تھوڑا ساتھ میں رہے گا. جانو کہ بے شک دنیاوی زندگی، حیات الدنیا. تو دنیا کیا ہے؟ پہلے تو ہم آپ کی اصلاح کر چکے ہیں کہ دنیا نہ کہیں تو ہم دنیا کہتے ہیں. الحمدللہ ایک ایک چیز ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دوسرا جانو، یہ دنیا مؤنث ہے، فیمیل. کس کے ساتھ آتا ہے؟ انما الحیات الدنیا. حیات مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے. اب یہ دوسری جگہ بتائیں گے تو یاد نہیں رہے گا. فیمیل ہوا نا. تو اس کا میل کیا؟ سورہ روم میں جائیے. غلبت الروم فی ادنی الارض. ادنا میل. چونکہ ہم کہتے تھے مذکر اور مؤنث لوگ سمجھتے نہیں، تو ابھی میل فیمیل ہی صحیح ہے نا جی. تو ادنا کیا ہوا؟ میل. اور دنیا فیمیل. اچھا دیکھیے آخر میل، آخرہ فیمیل. تو یہ گرامر ہم بتا رہے ہیں. اچھا لعبن کھیل، لہون نرا کھیل نہیں. اگر آپ الحاکو میں جائیں، الہا ہم وہاں بتا چکے، الحاکو نہ پڑھیں، الہاکم التکاثر. دیکھیں اسٹائل جو ہے
آپ کہیں گے الحاقو، وہ تو ہلاکو خان کچھ اور تھے، وہ الحاکم التکاثر، کما کم، تو غافل کیا تم نے. تو لہو یہ غافل، تماشا، نرا کھیل نہیں. بھائی بچے کی دلچسپی کیا؟ کھیل، کھیلتا رہتا ہے، ہم بھی کھیلتے تھے. کھانے کا وقت آ رہا تھا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کھیل. ماں آواز دیتی ہے وہ بیٹا کھانے کا وقت آ گیا، اسے کہتے ہیں کھیل، لائف، اس کا کام ہی وہی. لیکن وہ بالغ ہو گیا، اب اذان ہو رہی ہے، اب نہیں چلے گا. اب اذان ہوئی، اسے غافل کر دیا. یہ کیا ہے؟ لہو. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کھیل کھیل ہوتا ہے اور لہو نرا کھیل نہیں. جیسے کہ آج کل لوگ کھیلتے ہیں پھر جاتے ہیں، جو ٹیم ہوتی ہے نا، تو وہاں پر وہ نماز وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے. تو جو کوئی ذکر خدا سے، کتاب الہی سے، اپنے منصب فرائض، اس کا مطلب دین ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو روزی مہیا کرنا، بچوں کو، اس سے بھی اگر اسے وہ کھیل اسے غافل کرتا ہے تو وہ لہو ہے. ٹائم پر کھیلو اور اپنا روزی روزگار کا انتظام میں لگے رہیے. تو یہ ہے لہو. زینتن جانتے ہیں آرائش. اچھا آرائش یعنی کیا؟ ہم اپنے مکانات وغیرہ باغیچے بناتے ہیں، دیکھو خوشی مناتے ہیں، حد تک جائز ہے، لیکن ہم حد سے بڑھ جائیں آگے اور فضول خرچی، وہ تو جائز، اجازت نہیں ہے اس کی. اب چیز آ رہی تفاخرم بینکم. تفاخر کسے کہیں گے؟ آپس میں. پارٹی کا ہونا ضروری ہے، یعنی بستی میں ہمارے مکان ہے لیکن ہم ایسا مکان بنائیں گے کہ دوسرے سے زیادہ بڑا. تو آپ فخر کے لیے نہ بنائیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، فیملی کے لیے ضرورت ہے تو فخر، لیکن پہلے فخر کرتے تھے. مگر یہ تو آسان ہے سمجھنے کے لیے. لیکن تکاثر فی الاموال، یہ بھی کثرت سے مال، یعنی دوسرے سے میں بڑھ جاؤں. والاولاد، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اب تو ایک اور دو اور بس ہے نا. سب کی یہی چاہت رہتی ہے کہ اولاد کم سے کم ہو. تو ہماری دنیا کا یہ بیان نہیں ہو رہا ہے. آج بھی عرب دنیا میں اولاد کی کثرت پر فخر کرتے تھے لوگ اور کر رہے ہیں. بیویاں، پھر کنیزیں، پھر باندیاں، اور اولاد ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ایک حکومت ہوتی ہے. مان لیجیے ایک کے پاس 12 لڑکے ہیں، 30 لڑکے ہیں، وہ خود ایک سلطنت ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے. تو آج کے ہمارے حالات پر اس کو محمول نہ کریں. تو والاولاد، لیکن اب ذرا ساتھ دیں. ہو جائے گی نا وقت کے اندر یہ آیت؟ جی اب ساتھ دیں میرا. ہو گیا یہ کہ بھائی اولاد کی کثرت. کمثل غیث اعجب الکفار، یہ کہا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسی کہ ابھی گیس کے معنی بھی ہم بارش کرتے ہیں اور مطر کے معنی بھی بارش کرتے ہیں، مگر سمجھنا ہے کیا فرق ہے. اور پھر کفار، یہ بھی سمجھنا ہے. جیسے کہ بارش اعجب الکفار، کفار کا ترجمہ کسان، اور فاعل نہیں ہے، مفعول. خوش کرتی ہے کفاروں کو کیا؟ بارش. بارش جب برستی ہے تو کسانوں کو خوش کرتی ہے، نبات اس کی پیداوار ہے نا. بھائی بیج بوتا ہے تو کسان کو کفار کیوں کہا گیا؟ یعنی کافر. سمجھنا ہے نا. تو آپ کو یاد ہوگا کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا انکار کیا. نہیں، اللہ کا انکار نہیں کیا. اللہ کا کیسے انکار کرے گا؟ بھائی سورہ اعراف آیت نمبر 172 اس نے اقرار کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلا. اب وہ انکار کیسے کرے گا؟ چھپاتا ہے. اس کے دل میں ہے اللہ ہے، چھپاتا ہے. اس لیے اسے کیا کہتے؟ کافر. تو کافر کے معنی کیا؟ چھپاتا ہے. اور ان سے پوچھئے، یہ جو کٹر ہے نا، جب وقت آئے گا تو وہ باہر نکلے گا. ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے. تو کسان کو کافر کیوں؟ یہ تو جمع ہے نا، کیونکہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. دیکھیں کیسے معنی لیے. اس میں اکثر کہتا ہوں مستعار مستعار مستعار. ڈکشنری میں معنی اس کے ایک ہی ہیں، چھپانا. کسان بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اور کافر دل میں اللہ کو چھپاتا ہے. اللہ کہیں چھپے گا؟ کوشش کرتا ہے، ناکام کوشش. تو یہ ہے کفار. اب سنیے گا، اب ذرا ترجمہ خیال رکھیے گا. تو بارش برسی، چاول یا گیہوں کے پودے بڑے ہو گئے، نباتو. اب دیکھیے ثم ہے، ثم تاخیر کے لیے، یعنی چاول کے پودے، چونکہ ہم چاول کی مثال دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا مشاہدہ، سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. پھر وہ اب یہی جو کا معنی کسی نے کیا کیا؟ تیار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے، تیار ہو جاتے ہیں. ثم یہجو. تو دیکھو ثم ہے یعنی چند دنوں کے بعد
ابھی ہمارے یہاں بارش شروع ہو گئی تو سپٹمبر میں وہ تیار ہو جائیں گے. بعضوں نے کیا ہے کہ وہ خشک ہو جائیں گے. بالکل صحیح, دونوں ترجمے صحیح ہیں. کیوں پتہ ہے؟ چاول کا پودا ہرا رہتا ہے, پانی کھینچتا ہے, اور جب اس کے جو دانے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں, پھنی, بالیاں تیار ہوتی ہیں تو پودا خشک ہو جاتا ہے. یہ ہے یہی جو, اگر وہ خشک نہیں ہوگا تو پانی اور کھینچے گا, دانہ خراب ہو جائے گا. ہاں, تو یہ اللہ کی قدرت ہے. خلاص جہاں وہ خشک ہو گیا, پانی کتنا بھی ہو وہ کھینچتا ہی نہیں ہے نا, وہ سوکھ گیا. تو یہ خیال رکھیے, ثم جب تیار ہوتا ہے تو, اور جب وہ تیار ہو گیا, فتراہ مصفرا, فوراً اسے دیکھے گا تو پیلا پڑ گیا. تو یہی جو اور فتراہ مصفرا ایک ہی مطلب ہے, مگر جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کے سمجھ میں آئے گا. نہیں تو پھر سوچیں گے ایسا کیسا, ایک ترجمہ کرتا ہے خشک ہو, ایک ترجمہ کرتا ہے پک جائے, تو پک جائے خشک ہو جائے ایک ہی بات ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب اس کو نکالتے ہیں نا وہ بالیاں, وہ تو پھر چارہ اس کی کوئی قیمت نہیں, جانور کے لیے رکھ لیتے ہیں اور جانور کھاتا ہے تو بھی وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی, کس کی؟ کافر کی, مومن کی, دنیا کی, بارش کی, کسان کی. اب اس میں دونوں فریق ہیں تو دونوں کا ذکر ہو رہا ہے, سنیے گا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, جنہوں نے چھپایا ان پر سخت عذاب, اور جنہوں نے نہیں چھپایا مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت اور رضامندی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیاوی زندگی کیا ہے کہ ایک دھوکہ ہے. اب ایک چیز رہ گئی, وہ یہ ہے کہ غیث اور مطر میں کیا فرق؟ بھائی آپ کیا, غیث کے معنی کیا؟ بارش. مطر کے معنی کیا؟ بارش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے تھے اللہم اغثنی, ہے نا, تو ہم تو بارش ہی ترجمہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں بارش برستی ہے اور برسات ہوتی ہے نا, جو اردو فصیح جاننے والے ہیں کتابوں میں یہی ملے گا. لیکن یہ کہ اب لوگ بولتے ہیں بارش ہوتی ہے, تو دیکھو عوام ہوتے ہیں. تو جب اردو میں اتنا فرق ہے تو عربی میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. جی ہاں, بارش برستی ہے, برسات ہوتی ہے, تو غیث کسے کہیں گے؟ تو سنیے گا, میں تو آیت سے, میری ڈکشنری تو قرآن شریف ہے. دیکھیے سورہ شورا میں جائے گا 28 نمبر آیت پر, هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا, جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو وہ بارش غیث, اب یہاں غیث کا ذکر ہے, غیث برساتا ہے. چونکہ بارش برستی ہے نا, تو کہاں استعمال ہوا؟ خیر. اب سنیے, آیت کو الٹا کر دیں, بجائے 28 کی 82 کر دیں سورہ ہود کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, ہم نے بارش برسائی. ہاں, کون سی؟ پتھروں کی. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو قرآن شریف میں غیث اور مطر, اب یہ اور بات ہے ہم کوئی بھی لفظ استعمال کریں. تو بہرحال ہم نے یہ کوشش کی, آج کا ہمارا درس آپ سبوں کو مبارک ہو کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے. تو اور یہ لغت اور ڈکشنری کو آپ یاد رکھے گا, اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے مشوروں سے نوازیں گے کہ کیسا سلسلہ رہا, تو پھر ضیاء بھائی کچھ اس میں تبدیلی کر دیں. تو آج ہم اسی درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس میں ایک سوال ہے، وہ اس ساتھ میں ہے، کوئی بات نہیں، بولے. ہاں سوال کیجیے. نہیں آپ سوال کیجیے. ہاں اس میں جو چھپایا اس کو عذاب شدید مطلب ہے. جی جی اور چھپانا تو اللہ کو اگر چھپاتا ہے دل میں جی تو اس کے عذاب شدید ظاہر ہے. جی. کسان کو کس طرح ہاں کسان کو بیج چھپاتا ہے، ہاں بیج کو چھپاتا ہے. عذاب شدید کہہ رہا ہوں. ہاں جی، مطلب ہے کہ کسان کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کسان کو نہیں، مطلب ہے کہ کسان بھی بیج کو چھپاتا ہے اور اگاتا ہے. تو اب یہ مثال دی گئی ہے کفار، یعنی کافر کو کیوں کافر کہتے ہیں. اب اس میں دو گروپ ہوں گے کسان کی طرح، ایک نے محنت کی ہے یا ایک نے محنت نہیں کی ہے. تو جس نے محنت کی ہے اس کے لیے رضوان، اور جس نے ایمان کو چھپایا یہ مثال دی گئی ہے. ماشاء اللہ. دوسرا ایک سوال جی. صدقے کا جو بات ہے، ہاں جی صدقہ. صدقے میں لوگ مطلب بیمار ہو گئے تو بکرے کا صدقہ دیتے ہیں. جی جی اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، تقسیم کرتے ہیں. ہاں. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ چیز ایسی ہے کہ اصل میں صدقہ جو ہے نا ہمارے یہاں کیوں ایسا ہوا تصور اس کا. ہمارے یہاں اس لیے ہوا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ مرغا لے کر ایسا ایسا گھماتے تھے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس کی بیماری اس میں داخل ہو گئی، حالانکہ وہ سائٹ میں رکھ کے پھر وہ راہب کو پتا ہے کہ اس پہ کچھ اترا نہیں ہو، تو ایک لوگوں کا سمجھوتا کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ایسا ہم بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کاوین وغیرہ کیا اس کی دوائیں ہیں نا، تو اس کے لیے تو ایک پاؤڈر آتی ہے وہ علاج ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ سمجھوتا کیسے کریں تو اس پر کچھ پھونک مار دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کرتے تھے. اچھا بکرے بھی، لیکن اب بکرا گھما نہیں سکتے تو بکرے اندر. تو وہ راہب جو ہے نا، ہمارے یہاں راہب نہیں کرتے ہیں کہ آپ پنڈت جو بھی ہو، عامل وہ کتنے مرغے بکرے جمع ہو جاتے ہیں، وہ پھینکتا نہیں. لیکن ہمارے یہاں تصور جو آ گیا نا کہ صدقہ تدفع البلا، صدقہ مطلب تم کسی غریب کو خوش کرو وہ دعائیں دے گا. دعائیں کون سی؟ زبان سے نہیں، دل سے جو آواز نکلتی ہے، پرواز مگر رکھتی ہے، اس سے آپ کی بیماری دور ہوگی. تو ہمارے یہاں تصور ہندوؤں سے آیا ہے کہ صدقہ یعنی کیا؟ کسی کا اتارا ہوا. تو آپ کہیں گے کہ صدقے کا روپیہ ہے تو وہ نہیں لیں گے. اس وجہ سے ہمارے یہاں غلط تصور ہوا. تو اس کو آج ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو آئندہ بھی بیان کریں گے دوبارہ. سمجھ گئے نا؟ آپ نے بتایا گیس. جی وہ تو دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ہاں صحیح ہے. پھر رحمت کا استغیث کا کیا یہاں کیا مطلب؟ نہیں، استغیث یعنی وہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی میں کو سیکنڈ پرسن بولتے ہیں نا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں، فریاد. میں یعنی فرسٹ پرسن. ہاں میں فرسٹ پرسن. کیا؟ اچھا میں فرسٹ پرسن. اچھا اور تو سیکنڈ پرسن. اچھا جی. تو وہ استغیث میں مانگ رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں. تو غیث کے معنی فریاد رسی کے بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یا غوث، فریاد. تو وہ دوسرے معنی ہیں اس کے. گیس کے معنی بارش، باران رحمت، اور گیس کے معنی فریاد. تو استغیث یعنی میں فریاد کرتا ہوں. بالکل صحیح کوٹ کیا ہے. استغیث کے معنی میں بارش مانگتا ہوں نہیں، استغیث کے معنی کیا؟ میں فریاد کرتا ہوں رحمت کی. بالکل صحیح، یعنی معنی جڑے ہوئے ہیں، مستعار لیا گیا ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے چلیے. تو